بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 3 مقدمات میں، سائفر کیس میں اور توشہ خانہ نیب ریفرنس میں اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن مہم میں سرکاری افسران کی تصاویر استعمال کرنے پر کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی، اگر کسی نے کوئی نگران وزیر اعلیٰ کا، کسی نے چیف جسٹس کی، کسی نے آرمی چیف کی، کسی بھی سرکاری افسر کی جو تصویر ہے وہ لگانے پر بھی کارروائی ہوگی، اور ڈی سی اسلام آباد کے ایم پی اوز جاری کرنے کا جو نوٹیفیکیشن یا اختیار ہے اس کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بحال کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک افواہیں تھیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور مختلف طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جو معزز چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی کچھ آڈیو، کچھ ویڈیوز یا کوئی وائس میسیجز جعلی اور منسوب ان کے نام سے منسوب کیے جا رہے تھے، اور افواہیں الیکشن کے حوالے سے پھیلائی جا رہی تھیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام چیف الیکشن کمشنر کے نام سے جعلی واٹس ایپ کالز اور پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ کالز اور پیغامات کی تصدیق کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے اسٹاف افسر سے لینڈ لائن پر رابطہ کریں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اراکین الیکشن کمیشن یا کسی سینئر افسر کی ٹیلی فون کال یا میسج ملنے کی بھی تصدیق کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے افسران اور عملہ بھی واٹس ایپ کالز کی تصدیق چیف الیکشن کمشنر کے اسٹاف افسر سے لینڈ لائن پر کریں۔ الیکشن کمیشن کا عملہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران تصدیق کے بغیر کسی کال یا میسج پر عمل نہ کریں، چونکہ جو ایک مافیا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی آواز کو بھی اسی طریقے سے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کے نام سے میسیجز کرنا یا وائس میسیجز کرنا اور احکامات جاری کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح کا پہلے کوئی چیئرمین نیب بن کے، کوئی جعلی چیئرمین نیب کا بیٹا بن کے، کوئی ڈی جی نیب بن کے، اور کئی حساس اداروں کے جعلی افسر بن کے اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں بعد میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے افسران ان کے بہکاوے میں یا ان کے پروپیگنڈا میں آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نقصان کر بیٹھتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ نیب ریفرنس میں اور دوسری جانب جو سائفر مقدمہ میں عمران خان کے وکلاء نے 4 گواہان پہ جرح کی تھی ایک دن پہلے۔ آج کسی بھی گواہ پر جرح نہ ہو سکی، چونکہ جو سکندر ذوالقرنین سلیم ہیں جو وکیل ہیں اس میں، وہ موجود نہیں تھے، اور ان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے کل تک بغیر سماعت کارروائی کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ وہ کارروائی ہے جو سائفر مقدمے میں۔ جبکہ دوسری جانب جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس میں لطیف خان کھوسہ اور شہباز کھوسہ کا وکالت نامہ واپس لے کر ان کی جگہ پر سکندر ذوالقرنین سلیم اور سلمان صفدر کو وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہی جرح کرنی ہوگی، وہی وکلا ہیں، انہوں نے جرح کرنی ہوگی اگر سائفر مقدمے میں، تو عدالت ان کو یہ نہیں پابند کر سکتی کہ آج آپ توشہ خانہ میں بھی جرح کریں، آج آپ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی جرح کریں۔ تو یہ وکلا کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، چونکہ لطیف کھوسہ انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور عمران خان نے ہی ان کو اجازت دی ہے، اس وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا۔ سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر نے 27 جنوری تک وکالت نامہ جمع کروانے کی مہلت مانگ لی، جس پر عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت 27 جنوری اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے سماعت بشرا بی بی کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی کی، اور بشرا بی بی کو 30 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریفرنس میں جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، جبکہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اب اس پر 27 جنوری کو سماعت ہوگی، اور جو دوسرا ریفرنس ہے القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، اس پر 30 جنوری کو سماعت ہوگی، اور اس میں کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ چونکہ توشہ خانہ میں بھی کافی گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں اور جرح بھی ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے سائفر مقدمے میں بھی تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں اور جرح ہو چکی ہے کافی 4 گواہان کی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کیس ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔
جب سماعت ہو رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس کی، سماعت کے دوران عمران خان نے جج محمد بشیر سے مکالمہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ سارا ڈرامہ 8 فروری کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے تو 8 فروری کے بعد کر لیں۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی ہے۔ میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ جلدی مکمل ہو سکیں۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، جبکہ 4 سال پرانا کیس روز رکھا جاتا ہے کہ میرا کیس ہے 4 سال پرانا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے۔ جن کے 8 سال پرانا کیسز ہیں ان کو آپ 13 فروری کی تاریخ دیتے ہیں تو ان کا کیس بھی میرے ساتھ رکھیں، پھر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے ہیں، ان پر جرح ہونی ہے۔ عمران خان نے کہا نواز شریف نے جو 300 کروڑ کا چھکا مارا وہ گراؤنڈ سے باہر گیا، اور ساتھ امجد پرویز کو بھی جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، ان کو بھی عمران خان نے کہا کہ امجد پرویز صاحب آپ نے بھی بڑا چھکا مارا ہے، اور وہ سیدھا گراؤنڈ سے باہر گیا ہے۔ اس پر پھر جج محمد بشیر بھی مسکرانے لگ گئے اور امجد پرویز صاحب بھی، اور اس طریقے سے عدالت نے ان دونوں کیسز میں سماعت ملتوی کی۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے کیسز کی کارروائی کرنی ہے تو پھر ان کے خلاف بھی کریں، صرف میرے خلاف نہ کیسز کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب صنم جاوید اور جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں کاغذات نامزدگی کے خلاف۔ صنم جاوید کی اپیل پر بہت اہم بینچ بنا ہے۔ صنم جاوید اور شوکت بسرا کی اپیلوں پر جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے۔ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت اس بینچ کا حصہ ہیں۔ صنم جاوید نے این اے 119 این اے 120 اور پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور ان کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ اس فیصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینچ بنا دیا ہے، جبکہ پرویز الہی کی درخواستوں پر جو بینچ بنا ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے جو پرویز الہی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا، جبکہ صنم جاوید کی درخواستوں پر جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو بہت اہم سماعت کل ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد کے جو 3 ایم پی او کے تحت ان کا اختیار ختم کیا تھا کہ ڈی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ 3 ایم پی او کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور جس کی بنیاد پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہوئی ہے، اس فیصلے کو چیلنج کیا وفاقی حکومت نے۔ ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس وہ اپیل لگی، اور جو بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے فیصلہ معطل کر دیا جسٹس بابر ستار کا۔ عدالت نے حکم امتناع کی درخواست پر ڈی سی اسلام آباد کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سنگل بینچ میں موجود جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کا ایم پی او جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی تھی، جس پر عدالت نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے، چونکہ اب آگے 8 فروری بھی آ رہی ہے اور آج ہی ڈی سی کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں، تو عدالت نے ان کو اختیار دے دیا ہے عارضی طور پر کہ آپ جو 3 ایم پی او کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی مہم میں سرکاری افسران کی تصاویر استعمال کرنے پر ضابطۂ اخلاق کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ بھیجا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کو سرکاری افسران کی تصویر استعمال کرنے والے امیدواروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ امیدوار اپنے پوسٹر، بینرز، ہینڈ بلز پر کسی سرکاری اہلکار یا افسر کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ اسی بھی مراسلے کے مطابق سرکاری اہلکار یا افسر کی تصویر کا استعمال ضابطۂ اخلاق کی شق 27 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، چونکہ ہمارے ہاں آرمی چیف کو پسند کیا جاتا ہے، تو پہلے قمر باجوہ کی تصاویر لگائی جاتی تھیں، اب عاصم منیر کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، کوئی چیف جسٹس کی لگا دے، کوئی کسی اور کی عہدیدار کی تصویر لگا دے۔ تو وہ سرکاری جو افسران ہیں، سرکاری افسران میں تمام آ جاتے ہیں، ہمارے اداروں کے بھی جو ہیڈز ہیں، ہماری عدالتیں، ہمارا جو حکومتی بیوروکریسی، تمام کے تمام، تو ان کی تصاویر لگا کر الیکشن کمپین کرنا، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کی تصویر کو استعمال کرنا، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس کی بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔